ہمارے ارد گرد کچھ ایسے شوقین بھی ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو ویکسینیشن نہیں کرنی چاہیے. ان کے مطابق جب جب انہوں نے ویکسینیشن کی ہے تب تب ان کے جانور جو ہیں وہ بیمار بھی ہوئے ہیں، ایکسپائر بھی ہوئے ہیں. کافی پرانے جن کا 20 سال ایکسپیرینس ہے شوق کرتے ہوئے، آپ یہ مان لیں کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے 20 سالہ ایکسپیرینس میں بھی آج تک کوئی جانور بیمار نہیں ہوا ہے، الحمدللہ ویکسینیشن کے بغیر جو ہے جی رہے ہیں اور پل رہے ہیں. میرے مطابق اور جو میری سوچ ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. اگر آپ لوگوں کو میری سوچ سے اختلاف ہے تو کمنٹس میں لازمی مظاہرہ کیجیے گا. الٹا میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو کافی حد تک اپنے ساتھ متفق کر چکا ہوں گا. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی سے کوئی سوسائٹی میں بات کرتے ہیں تو وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر انفرادی سطح میں آپ نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے تو وہ پورے معاشرے میں آپ لاگو کر دیں. چیزوں کو لاجیکلی اور سائنٹیفک وے میں دیکھنا چاہیے. اچھا، اب میں ویکسینیشن کی آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے کے چلوں. اگر انسانوں کی ہسٹری میں لے کے چلوں، 1980 کی دہائی میں نا انسانوں کا تقریباً 30 سے 50 کروڑ جو لوگ تھے اس دنیا سے ختم ہو چکے تھے، فنا ہو چکے تھے. ایک سمال پاکس بیماری تھی جان لیوا، اس کی وجہ سے. پھر ایک بندے نے ویکسینیشن ایجاد کی، قدرت کا وہ تحفہ ویکسینیشن. اس کی وجہ سے اس ٹائم 2025 میں 100% تک تقریباً وہ جو بیماری تھی نا سمال پاکس، وہ ختم ہو چکی ہے اس دنیا سے. اسی طرح جو پولیو بیماری ہے اس وقت دنیا میں 99% تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو ویکسینیشن قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر جاندار چیز کے لیے. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ شوق کی زبان میں کہ وہ لوگ جن کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے جب جب ویکسینیشن کی ہے تب تب ہمارے جانور جو ہیں وہ ایکسپائر بھی ہوئے ہیں اور وہ بیمار بھی ہوئے ہیں. میں اس بات کو جھٹلا بالکل بھی نہیں رہا ہوں، آپ کے بالکل ہوئے ہوں گے. اس طرح تو دیکھیں، اگر آپ خراب کھانا بھی کھائیں گے نا تو آپ کے معدہ خراب ہوگا، فوڈ پوائزننگ ہوگی. خراب دوائی بھی پئیں گے تو اس کا الٹا افیکٹ ہوگا. اسی طرح پاسبل ہے کہ جہاں سے آپ ویکسینیشن لے رہے ہیں اس جگہ پہ ایکسپائر ویکسینیشنز آتی ہوں. وہ مطلب اگر آپ نے شہر کے آس پاس کہیں ارد گرد رہتے ہیں گاؤں والی سائڈ پہ، تو ہو سکتا ہے کہ ایک خاص ٹمپریچر میں، کیونکہ ویکسینیشن میں آگے بتاتا بھی ہوں، ویکسینیشن کوئی دوائی نہیں ہے، اس کے اندر جاندار ذرات ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو قوت مدافعت دیتے ہیں کسی بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے وہی ایکسپائر ہو گئے ہوں، الٹا ان کا افیکٹ جو ہے الٹا ہو گیا ہو. تو پہلی چیز تو آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو فل ذمہ داری کے ساتھ پہلے اپنے اس چیز پہ توجہ دیں کہ اس کا ایک خاص ٹمپریچر مینٹین ہو رہا ہے اور وہ کسی اچھی جگہ سے لیں ویکسینیشن. اس کے علاوہ دوسری سوچ پہ آ جاتے ہیں کہ جی 20 سالوں سے ہمارے جانوروں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو آپ لوگ پھر اپنے جو گھروں کی دیواریں اور دروازے کیوں رات کو بند کر کے سوتے ہیں؟ پچھلے 50 سالوں سے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں میں چوری نہ ہوئی ہو، تو آپ پھر کھلے چھوڑ دیں اپنے دروازے، دیواریں گرا دیں، صرف اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے کہ یار پچھلے 50 سالوں سے بھی چوری نہیں ہوئی ہے تو ابھی بھی نہیں ہوگی. مگر پھر بھی آپ لوگ احتیاطی تدابیر کے لیے اپنے دروازے بند کر کے سوتے ہیں نا، آپ کو ایک ڈر ہوتا ہے. اسی طرح جاندار جو شوق کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز رکھتے ہیں تو اس کا بھی ایک ڈر شوقین کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں باہر سے کوئی چیز میرے جانور کو لگ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ میں پہلے ہی احتیاطی تدابیر کر لوں. اب ویکسینیشن ہوتی کیا ہے ان بھائیوں کے لیے میں سمجھانے کے لیے انہیں، کہ میں آسان الفاظوں میں انسانوں کی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے، وہ کسی بیماری سے لڑا ہے اور اس نے ریکوری شو کی ہے. وہ لڑا کیسے کہ اس کے جسم میں قوت مدافعت کے تھرو نا کچھ اینٹی باڈیز جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں جو اس بیماری کے خلاف لڑتی ہیں. یہ سپاہی ہیں، سپاہی کہہ سکتے ہیں جو آپ کی باڈی کے، وہ اس ایک خاص بیماری کے خلاف لڑیں. اب ایک اور بندہ وہ کمزور سا ہے، وہ ریکوری شو نہیں کر رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جس باڈی نے ریکوری کی ہے، جس انسان نے اس بیماری سے ریکوری کی ہے، اب ادھر سے جو ہے وہ اینٹی باڈیز وہ سپاہی اٹھائے، وہ دوسرے باڈی میں، دوسرے جسم میں جو بیمار ہے اس کے جسم میں ڈال دی. وہ ایک خاص ٹمپریچر میں گئے ہیں سپاہی، اگر بہت زیادہ گرمی کر دیں گے تو وہ مر جائیں گے، تو یا سردی کر دیں گے پھر بھی انیکٹیو ہو جائیں گے.
تو وہ اس باڈی میں گئے ہیں، ادھر جا کے اس بیماری کے خلاف انہوں نے قوت مدافعت بنائی ہے، جٹ ہو کے اس بیماری کے خلاف لڑے اور اس بندے کو ریکور کرا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے انسانوں کے لیے، اور سائنٹیفک لاجک کے تھرو فل ذمہ داری کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بات کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں تو پرسنل ایکسپیرینس پہ بات بھی نہیں کرتا ہوں. یہ کروڑوں آرٹیکلس، اور خاص طور پہ گورا جو ہے نا اپنے جانوروں کی ہم سے 100 گنا زیادہ کیئر کرتا ہے. اگر گورا ویکسینیشن کر رہا ہے تو آپ کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ انسانوں کی اپنے بچوں کی تو کراتے ہیں، مگر یہ کیسی سمجھ لیں کہ بات ہے کہ آپ اپنے جاندار کی نہیں کراتے. اور میں لوگوں کی نیتوں کو شک بھی نہیں کرتا ہوں. ادھر پاکستان میں ہر چیز ایکسپائر مل رہی ہے. ضرور آپ لوگوں کی یہ سوچ ہوگی کہ ایکسپائر ویکسینیشن سے اچھا ہے کہ ہم جانوروں کو صاف ستھرا رکھ لیں. میں آپ کو بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جو لوگ کروا سکتے ہیں، جن کے آس پاس کوئی اچھے ہیں ریلیٹیو ہیں مین سٹیز میں ہیں، تو ادھر سے ویکسینیشن لازمی لگائیں تاکہ آپ کے بچے یا آپ کے جاندار جو ہیں وہ ایک ہیلدی لائف جئیں. بہت شکریہ.